اس آیت کریمہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا کے ذریعے ایک عظیم فتح کی خوشخبری پہلے سے وہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ چلے گئے، ہجرت فرمائے، کئی سال تک آپ مکہ نہیں آئے، آلموسٹ 6 ایئرس تک جنگیں ہوتی رہی۔ فرسٹ ایئر ایسے ہی گزر گیا، سیکنڈ ایئر میں بدر ہوئی، تھرڈ ایئر میں احد اور خندق ہوئی۔ کفار و مشرکین اور مسلمان کے درمیان بیٹلز ہوتے رہے، جنگیں ہوتے رہے، جنگیں کتنی بھی ہو جائیں لیکن اللہ رب العزت کا مقدس گھر خانے کعبہ تو مکے ہی میں تھا۔ صحابہ کرام کے دل میں ہمیشہ یہ وش اور خواہش ہوتی تھی کہ جب ہم مکے میں تھے، جب بھی جی چاہتا تھا، دل کرتا تھا، خانے کعبہ کا طواف کر لیا کرتے، عمرہ کر لیا کرتے، حرم کعبہ کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن ہم مدینے میں ہیں، کفار و مشرکین نے ساری صورتیں بند کر دیا۔ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام پہنچے اور یہی بات کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار و مشرکین کے درمیان جو ہماری پرابلم ہے، معاملات ہیں، کسی اور چیز میں ہے، لیکن خانے کعبہ کا طواف کرنا، حرم کعبہ میں جانا، وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا اور کہا چلو احرام باندھو، عمرہ کے لیے چلتے ہیں۔ 1400 صحابہ کرام نے احرام باندھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گروپ تھا عمرے کا، سارے صحابہ کیمل اونٹ پر سوار ہو گئے اور سبھی نے اپنے ساتھ اینیملز، جانور کو لے لیا، ایک جانور کو لے۔ ادھر کفار مشرکین کو مکے میں پہنچ پتہ چل چکا تھا، معلوم ہو چکا تھا کہ محمد عربی بہت سارے صحابہ کرام کے لیے، صحابہ کرام کے ساتھ خانے کعبہ کا طواف کرنے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ان کو یہ بات بالکل نہیں پسند تھی، وہ جل بن گئے، نفرت اور ہیٹ جو ان کے دلوں میں تھا وہ باہر آ گیا، کیونکہ انہوں نے بدر بھی دیکھا تھا، صحابہ کرام نے کس طریقے سے ان کے پرخچے اڑا دیے، احد اور خندق بھی انہیں یاد تھی، کس طریقے سے ان کے پیر پیچھے آ گئے، پیر اکھڑ گئے۔ چنانچہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بالکل کلوز قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، آلموسٹ مکہ شریف سے 30 کلومیٹرز یا 35 کلومیٹرز کے ڈسٹینس پر یہ حدیبیہ جگہ کا نام ہے، اور اسی کے جسٹ بعد حدود حرم کی جو باؤنڈری ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ابو سفیان جو اس وقت کفار و مشرکین کا ہیڈ تھا، اس کے ساتھ مکے کے کافر و مشرکین باہر نکل گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گروپ، اس قافلے کو روک لیا، اور وہ پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں تھے، تمام صحابہ کرام احرام میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ احرام میں تھے، احرام میں تو ایک چھوٹے سے مچھر اور مکھی کو مارنا بھی جائز نہیں، بال نکلوانا بھی جائز نہیں، اپنے جسم کی گندگی میل چھڑانا بھی جائز نہیں ہے، تو ہم جنگ کیسے کر سکتے ہیں، قتل و قتال کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن کفار و مشرکین پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ انہوں نے بدر بھی دیکھا تھا، انہوں نے خندق بھی دیکھا تھا، وہ قتل و قتال کے ارادے سے آئے تھے، لڑنے کے ارادے سے آئے تھے، اور صحابہ کرام بھی یہ چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہو، حکم ہو، پھر ہم انہیں یاد دلا دیں کہ بدر میں ان کے کس طریقے سے چیخڑے اڑا دیے تھے، بدر میں کس طریقے سے ان کے پرخچے اڑا دیے تھے، خندق میں کس طریقے سے ان کو گھٹنے پر ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ ہم احرام میں ہیں، ہم
معاملہ بہت خراب ہو گیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے اندر کے حالات معلوم کرنے کے لیے انکوائری کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ حضرت عثمان غنی مکہ کے بڑے لوگوں میں آتے تھے، رچ مین تھے، شرفا میں آتے تھے، اور کفار و مشرکین اسلام لانے کے بعد بھی حضرت عثمان غنی کا رسپیکٹ کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی مکے کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ کفار و مشرکین اب بھی بہت غصے میں اور غضبناک ہے، اور کہا کہ یہ ہونے ہم نہیں دیں گے، تم کس لیے آئے عثمان؟ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے سفارش پر سوچ پر ہم محمد عربی اور ان کے صحابہ کو عمرہ کرنے دیں گے، طواف کرنے دیں گے؟ نہیں ہے۔ مکہ کے کچھ سنجیدہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ عثمان تم آ ہی گئے ہو تو تم عمرہ کرو، تم خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ حضرت عثمان غنی طواف کے لیے جا ہی رہے تھے، خانہ کعبہ کے کلوز پہنچے، اچانک رک جاتے اور کیسا عشق تھا صحابہ کرام کا۔ کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، تم کیا سوچتے ہو کہ میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ کر لوں؟ میرے جسم پر، باڈی پر احرام میری موت تک پڑا رہے گا، لیکن بغیر رسول اللہ میں عمرہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی خانہ کعبہ کے کلوز ہو کر احرام میں عمرہ نہیں کیے، طواف نہیں کیا، اور وہ ریٹرن ہو گئے۔ ادھر شیطان جو پروپیگنڈے کیا کرتا تھا، افواہ پھیلایا کرتا تھا، صحابہ کرام میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو مار دیا گیا، حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ سارے صحابہ بکھر گئے، معاملات بڑے خراب ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سارے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے بیعت لی۔ یہ پہلی بیعت تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور وہ بیعت کیا تھی وہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ صحابہ کرام اپنے ہینڈ کو، اپنے ہاتھ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ تم اسلام پر ہو، اسلام ایک سچا مذہب ہے، سچا دین ہے، اور مرتے دم تک تم اسی دین پر قائم رہنا، یہاں سے تم ہٹنا نہیں، اس سے تم پھرنا نہیں۔ چنانچہ یہ پہلی بیعت جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بھی فرمایا سورہ فتح میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے محبوب، جو بیعت آپ نے اپنے صحابہ سے لی تھی، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو گیا۔ یہی بیعت ہے جو ہم اپنے شیخ سے کرتے ہیں، اور آج تک یہ سلسلہ چلا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی تو موجود نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اناؤنسمنٹ کیا صحابہ کے درمیان کہ عثمان زندہ ہے، عثمان کو مارا نہیں گیا۔ اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیفٹ ہینڈ نیچے رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور رائٹ ہینڈ اوپر رکھا اور کہا یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان کے ہاتھوں پر بیعت لیتا ہوں، میں بیعت دیتا ہوں عثمان کو۔ چنانچہ حضرت عثمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر بیعت دی، تب جا کے صحابہ کا بلیف اور یقین اور زیادہ ہو۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ادھر کفار مشرکین بار بار مسلمانوں کو اکسا رہے تھے، اکسا رہے تھے جنگ کے لیے، قتل کے قتال کے لیے، لیکن صحابہ کرام احرام کی حالت میں تھے، جنگ کر نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جنگ تو کر نہیں سکتے ہیں، آؤ صلح کر لیتے ہیں، ایگریمنٹ کر لیتے ہیں۔ اسی صلح کا نام صلح حدیبیہ ہے، اسی صلح کا نام صلح حدیبیہ ہے۔ اور وہ صلح بھی ایسی پوزیشن میں کیسی صلح کی، کیسا صبر تھا صحابہ کرام کا، کتنا بڑا الزام تھا صحابہ کرام کا۔ وہ صلح بھی جو ہوئی، ایگریمنٹ بھی جو ہوا، جو شرائط وہاں پر فکس ہوئے، مسلمانوں کے حق میں ایک بھی نہیں تھے، سارے کے سارے کافروں کے حق میں گئے، کفار مشرکین کے حق میں گئے۔ وہ کیسے؟ چند ایگزامپل آپ کو میں بتاتا ہوں۔
صلح اس بات پر ہوئی، ایگریمنٹ اس بات پر ہوا کہ کفار و مشرکین نے کہا کہ آپ اس سال اس ایئر عمرہ نہیں کریں گے، ایسے ہی لوٹ جائیں گے۔ سیکنڈ ایئر جب آپ عمرہ کے لیے آئیں گے، طواف کرنے آئیں گے، تو بغیر تلوار کے آئیں گے، وداؤٹ تلوار اور ہتھیار کے آئیں گے۔ پھر کہا کہ ہمارا کوئی آدمی اگر آپ کے پاس جاتا ہے، مکے میں مدینہ جاتا ہے، اسلام قبول کر کے جاتا ہے یا غیر اسلام لائے جاتا ہے، تو آپ اسے ریٹرن کریں گے۔ اور کیا کہا کہ آپ کا کوئی آدمی اگر مدینے سے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ریٹرن نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جو صلح کا ایگریمنٹ، ہم راضی ہیں، دوسرے پر بھی کہا ہم راضی ہیں، تیسرے پر بھی کہا ہم راضی ہیں، چوتھے پر بھی کہا ہم راضی ہیں۔ اور ایک بڑا بگ ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ مکے میں مسلمانوں کا ایک گروپ، ایک سپورٹر کہہ لیجیے، ایک حلیف رہتا تھا جو جنگ کے وقت مسلمانوں کا سپورٹ کرتا تھا، اور اسی طریقے سے مدینے میں کفار و مشرکین کا بھی ایک گروپ تھا جو جنگ کے وقت ان کفار و مشرکین کا سپورٹ کیا کرتا تھا۔ اس ایگریمنٹ میں یہ بھی ہوا تھا کہ ان سے ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ کفار و مشرکین نے کہا آپ کا جو گروپ موجود ہے مکے میں، ہم ان سے نہیں لڑیں گے، اور ہمارا جو گروپ آپ کے یہاں مدینے میں موجود ہے، ہم ان سے بھی نہیں لڑیں گے، آپ ان سے بھی نہیں لڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم ایگری ہیں، ہم راضی ہیں، ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ یہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا اسٹارٹ کیا۔ سینٹنس کیا تھا؟ سینٹنس من محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى رؤوساء قریش، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ایگریمنٹ کافر قریش کے سرداروں کی طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قریش کے سرداروں کی طرف یہ ایگریمنٹ ہے۔ جب انہوں نے اس میں دیکھا کہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے، کفار و مشرکین نے کہا کہ ہم تو انہیں رسول اللہ مانتے ہی نہیں، تم نے رسول اللہ کیسے لکھ دیا؟ اب حضرت علی صحابہ کرام کے جو عشق کیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کفار و مشرکین نے کہا کہ اسے مٹاؤ۔ حضرت علی نے پین رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں کبھی نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ کے نام رسول اللہ کو مٹا دوں، کسی اور کو اس کام کے لیے کہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ہینڈ سے رسول اللہ کے ورڈ کو مٹایا۔ سیکنڈ ٹائم حضرت علی نے لکھا من محمد ابن عبد اللہ الى رؤوساء قریش، محمد بن عبداللہ کی طرف سے قریش کے سرداروں کی طرف یہ ایگریمنٹ ہے۔ اب یہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور آیا، وہ یہ کہ ایک صحابی رسول تھے حضرت ابی جندل، اور وہ تازہ ایمان لائے تھے کہ وہ مکے ہی میں تھے، مکہ سے وہ مدینہ نہیں گئے تھے، ہجرت نہیں کیے تھے۔ چنانچہ جب ان کو معلوم چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ سارے صحابہ ہیں، ان کا باپ جو بہت مارا کرتا تھا اسلام لانے کی وجہ سے، چنانچہ وہ اپنے باپ سے جان چھڑا کر بھاگتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں آئے۔ صحابہ نے گلے لگایا، ویلکم کیا، استقبال کیا۔ جب کافروں نے دیکھا کہ ابو جندل ان کے گروپ میں جا چکا ہے، چنانچہ کافروں نے کہا کہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ میرا آدمی، ہمارا آدمی تمہارے پاس جائے گا تو تمہیں لوٹانا ہے، چاہے اسلام لا کر جائے یا بغیر اسلام لائے ہوئے جائے، تمہیں لوٹانا ہے۔ ابھی جندل تمہارے گروپ میں جا چکے ہیں، لوٹاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا ہم نہیں لوٹائیں گے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھا رہے تھے اپنے کپڑے کو اٹھا کر کہ اس طریقے سے میرے باپ نے مارا ہے، دیکھو زخموں کو دیکھو۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، اور صرف میرا باپ ہی نہیں مارتا ہے میرا پاپا، بلکہ کفار مشرکین بھی مجھے مارتے ہیں، اتنا مارا تھا کہ وہ رو کر صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے۔ اب صحابہ کرام تو لوٹا نہیں سکتے تھے کیونکہ ظلم کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا۔ بہت ہی نازک مومنٹ تھا، بہت ہی لوز مومنٹ تھا۔
ایک طرف صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ہم نہیں لوٹائیں گے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک مومنٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آیا، اے میرے صحابہ، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ابو جندل کو لوٹا دو، ابو جندل کو لوٹا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے، آپ بڑے جلال والے تھے، وہ غضبناک ہو جاتے، جلال میں آ جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے، جبہ مبارک کو پکڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین اسلام حق پر نہیں ہے؟ آپ کیوں اس طریقے کے ایگریمنٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں کہا، اے عمر، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، جو نگاہ نبوت دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ چنانچہ حضرت عمر لوٹ جاتے ہیں، صحابہ کرام کے حضور میں آتے ہیں، پھر صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ نہیں جا رہے تھے، لیکن یہ جو ایگریمنٹ تھا بہت ہی زور اور فورس پر، وہ اس ایگریمنٹ سے راضی نہیں تھے۔ صحابہ کرام کو جمع کرنے کے بعد حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ سب نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ ایگریمنٹ صحیح ہے، یہ صلح صحیح ہے؟ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، ابھی ہمیں حکم ہو جائے۔ کیا انہیں بدر یاد نہیں ہے کس طریقے سے ہم نے ان کو مارا تھا؟ کیا انہیں خندق یاد نہیں ہے کس طریقے سے ہم نے ان کو مارا تھا؟ ہم تو صرف اس لیے رکے ہیں کہ رسول گرامی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک رکھا ہے۔ جب حضرت عمر یہ صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، یقیناً حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان بہت اسٹرانگ تھا۔ تمام صحابہ کرام نے سچ کہا ہے، خیر البشر بعد الانبیاء کی تحقیق نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی صحابہ میں ہے، انسانوں میں ہے، تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عمر اس طریقے کے معاملات کر رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، تو غضبناک ہو کر اونچی آواز میں غصے میں کہا، الزم غرضک یا عمر، اے عمر، تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو، کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ خود سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ حضرت عمر بھی سمجھ گئے کہ یہ ابو بکر ہے، جو رسول اللہ کا ڈیسیزن ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب صلح ہو گئی تھی، ایگریمنٹ ہو گیا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ، احرام کو اتار دو، حلق کروا لو، سر کو مٹا لو، اور قربانی کے جانور کو ذبح کر دو۔ یہ محصر کے احکام ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی عمرہ اور حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اسے روک دیا جائے، اوپر مشرکین روک دیں، تو اس کے احکام الگ ہوتے ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پہ بیان کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، احرام کو اتار دو، حلق کروا لو، اور جانور جو لائے ہو اسے ذبح کر دو۔ ون ٹائم کہا، صحابہ کرام اپنے سروں کو جھکائے، کوئی آنسر نہیں دیا۔ سیکنڈ ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کرام سر کو جھکائے، کوئی آنسر نہیں دیا۔ یہ نافرمانی نہیں تھی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام ویٹ کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کوئی وحی نازل فرما دے، کوئی وحی نازل فرما دے۔ اس ویٹ، اس انتظار میں تھے۔ تھرڈ ٹائم پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ احرام کو اتار دو، حلق کروا لو، اور اپنے جانور کو ذبح کر دو۔ صحابہ کرام نے کوئی جواب نہیں دیا، سب کو جھکائے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سیڈ ہو گئے، کبیدہ خاطر کہ صحابہ نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ چنانچہ خیمے میں جاتے ہیں، اس وقت آپ کی زوج محترمہ مادام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ جب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیس پر سیڈ کے آثار ہیں، دکھ کے آثار ہیں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھری ٹائم میں نے اپنے صحابہ سے کہا احرام کو اتار دو حل کروا دو لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اس وقت ایک بہت ہی اچھا اور بڑا مشورہ دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیوں نہیں اپنے احرام کو اتار دیتے؟ آپ اپنے احرام کو اتار دیجیے, حل کروا لیجیے اور قربانی کے جانور کو ذبح کر دیجیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ایڈوائز, یہ مشورہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند. آپ مسکرائے اور سارے غم آپ کے دور ہو گئے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں خیمے سے, اپنے احرام کو اتارتے ہیں, حلق مڑوا لیتے ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتار لیا ہے, اپنے حلق مڑوا لیے, حلق کروا لیے ہیں, تو گویا کہ اب یہی فائنل ڈیسیژن ہے, اب کوئی وحی نہیں آنی ہے, اب کسی وحی کا انتظار نہ کیا جائے, یہی فائنل ڈیسیژن ہے, فائنل فیصلہ ہے. چنانچہ سارے صحابہ کرام اپنے احرام کو اتار لیتے ہیں, حل کرواتے ہیں اور قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں. یہ ایگریمنٹ تھا, یہ اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. صلح حدیبیہ تھا اسی وقت اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے محبوب ہم نے آپ کو عظیم فتح دی, عظیم کامیابی. یہ تو ایگریمنٹ تھا, یہ تو صلح تھا, فتح نہیں تھی. لیکن اللہ رب العزت اس فتح جو بعد میں ہونے والی ہے اس کی خوشخبری پہلے اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے رہا ہے. اور اسی سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا, لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون, کہ اے محبوب ان قریب آپ مسجد حرام میں بالکل شان و شوکت, امن و امان کے ساتھ داخل ہوں گے, کسی کا خوف نہیں رہے گا, کسی کا ڈر نہیں رہے گا. چنانچہ سارے صحابہ کرام بغیر عمرہ کیے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریٹرن ہو جاتے ہیں مکہ, مدینہ ریٹرن ہو جاتے ہیں. مدینہ ریٹرن ہوئے, ابھی کچھ منتھ ہی گزرے تھے کہ مکے کے کافروں نے مسلمانوں کا جو گروپ مکے میں رہتا تھا, جو سپورٹر تھا, حلیف تھا, جنگ کے وقت مسلمانوں کا سپورٹ کیا کرتا تھا, ان کے ساتھ لڑائی کی. ایگریمنٹ میں یہ بھی تھا کہ جو مکے میں ہمارا اس سے تم نہیں لڑو گے, اور مدینے میں جو تمہارا گروپ موجود ہے اس سے ہم نہیں لڑیں گے. چنانچہ کافروں نے ہی پہلے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا. اب کسی دو آدمی کے درمیان ایگریمنٹ ہو یا ٹو کنٹری کے درمیان اگر کوئی ایگریمنٹ ہو, اسے کوئی توڑ دے تو کتنا بڑا جرم ہے, کتنی بڑی سزا ملے گی. چنانچہ کافروں نے ایگریمنٹ کو توڑ دیا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ختم, اب کافروں نے ایگریمنٹ کو توڑ دیا ہے. کافروں نے یہ دیکھا, اور کافروں کے جو فیملی تھے ان میں بھی آپس میں نفرتیں ہو گئی, دشمنیاں ہو گئی, ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے. ابو سفیان جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوج محترمہ مادام حضرت ام حبیبہ کے پاپا تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے, اب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گروپ ہم پر اٹیک کرے گا اور ہم کچھ کر بھی نہیں پائیں گے. وہ مدینے جاتے, جب وہ مدینے پہنچے تو کوئی بھی ان سے بات نہیں کر رہا ہے, حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بات نہیں کر رہے. چنانچہ انہوں نے سوچا چلو اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر چلتے ہیں, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ابو سفیان پہنچتے ہیں. جیسے ہی بیڈ پر بیٹھنا چاہتے, جو شیٹ بچھی ہوئی تھی اس پر ابو سفیان بیٹھنا چاہتے, حضرت ام حبیبہ فوراً شیٹ کو کھینچ لیتی ہے. ابو سفیان کہتے بیٹی یہ کیا ہوا؟ کیا عشق تھا زوج محترمہ کا, زوج رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, کیا عشق تھا
انہوں نے کہا کہ اے بابا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیڈ ہے، بستر ہے، اس پر کوئی ناپاک آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔ یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی تو مسلک رضا ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، ایسے برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ نبی سے ہو جو بیگانہ، اسے دل سے جدا کر دے گا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ابھی ابو سفیان مدینے اس ایگریمنٹ کو رینیو کرنے کے لیے پہنچے تھے کہ جو ہوا ہو گیا، چلو معافی خلافی کے ساتھ اس ایگریمنٹ کو رینیو کر لیں گے، لیکن وہ ایگریمنٹ رینیو نہیں ہوا اور ابو سفیان مکے لوٹ آئے۔ ابھی 1 سال ہی ہوا تھا کہ سیکنڈ ایئر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، کون ہے جو اس سال عمرے پہ چلے گا، کون ہے جو اس سال میرے ساتھ خانے کعبہ کا طواف کرنے چلے گا۔ چنانچہ اس سال 10,000 صحابہ کرام عمرہ کے لیے ریڈی ہوئے۔ اس سے پہلے 1400 صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے تھے۔ اب سیکنڈ ایئر 10,000 صحابہ کرام پورے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ریڈی ہوئے۔ یہی اس کے بعد فتح مکہ تھا۔ انشاءاللہ اس کے آگے نیکسٹ فرائیڈے کو بیان کروں گا کس طریقے سے فتح مکہ حاصل ہوئی، اور پھر حضرت بلال حبشی نے پہلی بار خانے کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اذان دیا تھا۔ حضرت بلال حبشی کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا کہ اے بلال، آج نیچے سے نہیں بلکہ خانے کعبہ کے چھت سے اذان دو گے، تو حضرت بلال نے